اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہمارے سامنے ہے اور اس میں سے سورہ آل عمران پر گفتگو جاری ہے۔ آج اس کے 19ویں رکوع پہ گفتگو ہوگی، اور یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ سورہ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر پیش کرے گا جس میں یہودیوں کے اعتراضات اور ان کے ماندانہ رویے کا جواب دیا گیا ہے۔ اس باب میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حکم کا مذاق اڑایا اور انبیاء کی صداقت کے لیے ایسی من گھڑت نشانیاں طلب کیں جن پر وہ خود پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ مصنف ابو العلا مودودی اس تاریخی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں کہ اہل کتاب نے اللہ سے کیے گئے عہد کو فراموش کیا اور دین کی تعلیمات کو دنیاوی فائدے کے لیے چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مال و جان کی آزمائشوں پر صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور آخر میں یہ وضع کیا گیا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی جاہ و حشم میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن جہنم سے بچ کر جنت حاصل کرنے میں ہے۔ یہ خلاصہ اس فریب نفس سے بھی خبردار کرتا ہے جہاں انسان اپنے کاموں پر ستائش کا طالب ہو جو اس نے انجام ہی نہ دیے ہوں، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم خود ایسی باتوں پر داد چاہتی ہیں جو ہم نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ تو سنتے ہیں جی گفتگو سورہ آل عمران رکوع 19۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ایک بہت ہی عجیب بلکہ تھوڑے پریشان کن خیال سے کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک پوری کی پوری قوم، اس قوم کا انتہائی طاقتور بادشاہ اور ان کے عالیشان عبادت خانے کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی۔ جی بالکل، مطلب یہ سب کے سب مل کر اپنی سب سے اہم، سب سے مقدس اور بنیادی کتاب کا وجود ہی بھول جائیں، اور یہ کوئی 1-2 دن یا چند سال کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، پورے 700 سال تک۔ ہاں، پورے 700 سال تک وہ کتاب کسی اندھیرے غار یا تہخانے میں پڑی رہے اور کسی کو اس کا نام تک یاد نہ ہو۔ سن کر ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی خیالی کہانی یا افسانے کا ذکر ہو رہا ہو۔ سچ کہوں تو یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی زیادہ لگتی ہے، حقیقت کم، لیکن حیرت انگیز طور پر انسانی تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی حیرانی کی بات ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ رونگٹے کھڑے کر دینے والے تاریخی حقائق کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہمارے سامنے آج جو ماخذ موجود ہے وہ مولانا مودودی کی مشہور تفسیر تفخیم القرآن سے سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع پر مبنی ہے۔ اور اس ماخذ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں دہراتا۔ بالکل، ہمارا مقصد بھی محض پرانی تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس تحریر کے ذریعے انسانی نفسیات کو سمجھیں گے، سچائی سے فرار کے جو حیرت انگیز ہیلے انسان تراشتا ہے اور معاشروں کا جو بتدریج زوال ہوتا ہے، ہم اس کا ایک ایسا تجزیہ کریں گے جو آج کے دور میں بھی اتنا ہی پراسنگک ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ یعنی یہ تاریخ کے ساتھ ساتھ نفسیات اور عمرانیات کی ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی سچائی کو ماننا نہیں چاہتا تو اس کا ذہن کیسے کیسے دفاعی میکانزم تیار کرتا ہے۔ ہاں، وہ حقائق کا سیدھا سامنا کرنے کے بجائے اپنی انا کو بچانے کے لیے عجیب و غریب منطق تراشتا ہے، اور سچائی سے فرار کی جو پہلی مثال اس ماخذ میں دی گئی ہے وہ اتنی عجیب ہے کہ ایک لمحے کے لیے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ قرض حسنہ والی بات، صحیح۔ بالکل، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض حسنہ یعنی ایک اچھا قرض کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے نا؟ اب اس پر اس دور کے کچھ لوگوں نے جو سچائی کا انکار کرنا چاہتے تھے طنزاً کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ 1 منٹ کے لیے ذرا اس جملے کی جسارت پر غور کریں۔ مطلب کائنات کے خالق کو غریب اور خود کو امیر کہہ رہے تھے؟ ہاں، جو ہستی پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مفلس ہو گئی ہے اور ہم سے قرض مانگ رہی ہے۔ یہ تو محض ایک بھونڈا مذاق لگتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بولڈا مذاق ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھیں تو یہ ایک بہت سوچی سمجھی چال تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دراصل جب کوئی پیغام آپ کی تجوریوں،
آپ کے مفادات یا آپ کے طرز زندگی پر سیدھی ضرب لگاتا ہے تو سب سے پہلا وار اس پیغام کی سنجیدگی کو ختم کرنے پر کیا جاتا ہے۔ یعنی بات کو مذاق میں اڑا دو تاکہ اس پر عمل نہ کرنا پڑے۔ بالکل، انہوں نے اس بات کا مذاق اس لیے اڑایا تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جو ایک اخلاقی دباؤ ان پر پڑ رہا تھا اسے زائل کیا جا سکے۔ اور بات صرف طنز تک محدود نہیں رہی، ہاں مرکز میں ایک اور بہت بڑی شرط کا ذکر ہے۔ جی، اپنی سر دھرمی کو ایک اصولی اور منطقی شکل دینے کے لیے انہوں نے ایک اور انتہائی حیران کن شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اس وقت تک اللہ کا سچا رسول نہیں مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے غیب کی ایک آگ آ کر بھسم کر دے یا کھا لے۔ ذرا رکیے، آسمان سے آگ؟ اب اگر میں ان کی جگہ ہوتی اور مجھے کسی کو نوکری دینے سے انکار کرنا ہوتا تو میں یہ نہیں کہتی کہ تم ناموزوں ہو، میں کہتی کہ تم تب تک نوکری کے اہل نہیں ہو جب تک تم اڑ کر چاند پر نہ چلے جاؤ۔ صحیح بات ہے، یہ تو سیدھا سیدھا مسترد کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ مطلب یہ تو ایک ناممکن شرط گھڑنے والی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس غیبی آگ کے مطالبے کی کوئی تاریخی یا مذہبی بنیاد بھی تھی یا یہ بس یوں ہی ہوا میں سے نکال لیا گیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ شرط بالکل ہوا میں سے نہیں نکالی گئی تھی اور یہیں ان کی چالاکی کھل کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ دراصل بائبل کی پرانی روایات سے اخذ کیا تھا۔ اچھا، تو بائبل میں واقعی ایسا کچھ لکھا ہے؟ جی، بائبل کے مختلف کتابوں جیسے قضات، جسے بک آف ججز کہتے ہیں، اور تاریخ میں واقعی ایسے واقعات کا ذکر موجود ہے جہاں قربانی قبول ہونے کی نشانی کے طور پر غیبی آگ نمودار ہوئی۔ تو پھر ان کا مطالبہ تو ایک طرح سے جائز ہوا نا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہاں جو سب سے بڑا فریب تھا وہ یہ کہ بائبل میں کسی بھی مقام پر شروع سے لے کے آخر تک یہ کہیں نہیں لکھا کہ آسمان سے آگ کا آنا نبوت کی کوئی لازمی یا بنیادی شرط ہے۔ اوہ، تو مطلب یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ کہیں درج ہی نہیں ہے کہ جس نبی کے ہاتھ پر یہ مخصوص معجزہ ظاہر نہ ہو وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں یہ کوئی اصولی یا آئینی مطالبہ تھا ہی نہیں۔ یہ محض نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے اور عام لوگوں کو الجھانے کے لیے ایک من گھڑت بہانہ تراشا گیا تھا۔ جی، 100%۔ انہوں نے تاریخ کے ایک چھوٹے سے حصے کو لیا، اسے سیاق و سباق سے کاٹا اور اسے ایک عالمگیر قانون کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی ہی ہیرا پھیری ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک زبردست الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ چلے مان لیا کہ یہ ایک بہانہ تھا، لیکن کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد نے یہ غیبی آگ والی شرط رکھی ہو اور کسی نبی نے واقعی یہ کر کے دکھا دیا ہو؟ یہی تو وہ تاریخی سچائی ہے جو ان کے اس پورے بہانے کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ کیا مطلب کسی نے کر کے دکھایا تھا؟ جی ہاں، اس ماخذ میں بائبل کی کتاب سلاطین یعنی بک آف کنگز کے باب 18 اور 19 کے حوالے سے ایک انتہائی تفصیلی اور سنسنی خیز واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں بائبل کی روایت میں ایلیا تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اس دور کے مشرکوں اور بال دیوتا کے پجاریوں کو ایک کھلا چیلنج دیا، ایک بہت بڑے مجمع عام کے سامنے مقابلہ طے پایا۔ یہ تو کافی سنسنی خیز لگ رہا ہے۔ بالکل۔ حضرت الیاس نے ان پجاریوں سے کہا کہ ایک قربانی تم تیار کرو اور ایک میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو آسمان سے غیبی آگ آ کر کھا لے وہی حق پر ہوگا اور اسی کا خدا سچا ہوگا۔ او مائی گاڈ، اگر میں وہاں مجمع میں موجود ہوتی تو شاید میری تو سانسیں رک جاتی۔ مطلب یہ تو بالکل آر یا پار والی صورتحال تھی، سیدھا سیدھا ہالی ووڈ کی کسی ایپک فلم کا کلائمیکس لگ رہا ہے۔ اور کلائمیکس اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ بال کے پجاری صبح سے شام تک روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ظاہری بات ہے، جھوٹے دیوتا سے آگ کیسے آتی؟ جی، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور سب کی پھٹی آنکھوں کے سامنے آسمان سے ایک غیبی آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس کی قربانی کو مکمل طور پر بھسم کر دیا۔ واہ، اب سوچئے، وہ شرط، وہ نشانی جس کا یہ لوگ ہر وقت مطالبہ کرتے تھے، وہ دن کے اجالے میں ہزاروں لوگوں کے سامنے پوری ہو گئی۔ منطقی طور پر تو اب بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ بالکل ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ سب کو گھٹنوں کے بل گر کر سچائی کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اگر کوئی میرے سامنے آسمان سے آگ بلوا لے تو میں تو اسی وقت کہوں گی کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ تو کیا ان کی ملکہ اور بادشاہ نے فوراً اپنی غلطی مان لی؟
انسان کی نفسیات، خاص طور پر جب اقتدار اور انا کا مسئلہ ہو، تو وہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ مت بتائیں کہ انہوں نے تب بھی انکار کر دیا۔ جی، جب حقائق اور آپ کے ذاتی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ذہن ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کھلے معجزے کے بعد اسرائیل کے بادشاہ کی جو بال پرست ملکہ تھی، اس نے سچائی ماننے کے بجائے الٹا حضرت ایلیاس علیہ السلام کی جان لینے کی قسم کھا لی۔ یہ تو حد ہو گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہو گیا، اور صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ ایک سچے نبی کو، جس نے ابھی ابھی ان کی اپنی مانگی ہوئی سب سے بڑی نشانی دکھائی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے نکل کر جزیرہ نما سینا کے سنسان پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ یہ تو انسانی ذہن کے دیوالیے پن کی انتہا ہے۔ مطلب آپ خود ایک شرط رکھتے ہیں، وہ پوری ہوتی ہے، آپ اسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر جس نے وہ شرط پوری کی آپ اسی کو قتل کرنے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہی تو وہ ضد ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ واقعہ تو اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ مسئلہ کبھی بھی معجزے یا دلیل کی کمی کا تھا ہی نہیں۔ مسئلہ تو اندر کی اس ضد اور تکبر کا تھا جو کسی بھی حال میں حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا، اور اسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر قرآن نے ان کے اس مطالبے پر ایک انتہائی کاٹدار اور منطقی سوال اٹھایا ہے۔ وہ کیا سوال تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے لیے اس غیبی آگ کی شرط پیش کرنے میں اتنے ہی سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو مجھ سے پہلے یہ کھلی نشانی اور معجزہ لے کر تمہارے پاس آئے تھے؟ کمال کا جواب ہے۔ ظاہر ہے اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی اپنی تاریخ ان کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ جب انسان کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی نیت ہی نہ ہو تو باہر کی کوئی بھی نشانی، چاہے وہ آسمان سے اترتی آگ ہی کیوں نہ ہو، اسے قائل نہیں کر سکتی۔ یہ نفسیاتی الجھن واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن یہاں سے ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے۔ وہ ملکہ جس نے سچائی کو جھٹلایا، وہ تو محل میں مزے کرتی رہی۔ ہاں، وہ اقتدار میں ہی رہی۔ اور وہ بادشاہ بھی تخت پر بیٹھا رہا، اور وہ نبی جس نے سچائی ثابت کی، وہ پہاڑوں میں چھپتا پھر رہا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو دنیاوی حساب سے تو کامیاب وہ بادشاہ اور ملکہ ہی لگ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ تو پھر اس تحریر کی روشنی میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے؟ کیونکہ عام انسان تو یہی سوچے گا کہ جس کے پاس طاقت اور محل ہے وہی کامیاب ہے۔ یہ وہ بنیادی مخمصہ ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو الجھا کر رکھا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس کے فوری نتائج کو ہی حتمی نتائج سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ یعنی ہم شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس ماخذ میں جو نظریہ بڑی صراحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی اور اس کی کامیابی محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ عربی میں اسے متاع غرور کہا گیا ہے، یعنی دھوکے کا سامان۔ دھوکے کا سامان؟ جی، ہر انسان کو، چاہے وہ جابر بادشاہ ہو یا غار میں پناہ لینے والا درویش، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس زندگی کے اسٹیج پر جو کچھ مل رہا ہے وہ صلہ نہیں ہے، وہ صرف امتحان کا پرچہ ہے۔ تو مطلب اثر رزلٹ ابھی باقی ہے۔ صحیح۔ کسی بھی عمل کا پورا اور حتمی اجر یہاں نہیں بلکہ قیامت کے روز ملنا ہے۔ کامیابی کا اصل اور حتمی پیمانہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کس کے پاس کتنا مال و اسباب یا کتنا اقتدار تھا، بلکہ حتمی طور پر کامیاب دراصل وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ جو آپ نے دنیا کو ظاہر فریب چیز یا دھوکے کا سامان کہا، اس سے مجھے ایک بڑی دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی دوسرے کی زمین پر، جس کا آپ کے پاس کوئی ملکیتی ثبوت نہیں ہے، کروڑوں روپے لگا کر ایک شاندار محل تعمیر کر لیں۔ آپ اس محل میں مہنگے ترین فانوس لگائیں، بہترین فرنیچر رکھیں، اور آس پاس کے لوگ آپ کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر رشک کریں۔ لیکن زمین تو آپ کی ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مالک کسی بھی وقت، شاید کل صبح ہی، بلڈوزر لے کر آ سکتا ہے اور آپ کو وہاں سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اس محل کی ظاہری چمک دمک آپ کو یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ آپ بہت کامیاب ہیں، لیکن چونکہ بنیاد ہی آپ کی نہیں ہے، اس سے وہ ساری کامیابی دراصل ایک بہت بڑا فریب ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ یہ بالکل یہی کیفیت ہے۔ انسان اس دنیاوی محل کی آرائش میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اس بلڈوزر کو بھول جاتا ہے جسے موت کہتے ہیں۔
اور اسی بلڈوزر کے در کو بھولنے کی وجہ سے لوگ مغرور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی فریب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دنیاوی خوشحالی کو حق پر ہونے کی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا چہیتا ہے اور اس کا راستہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سچا انسان مصائب کا شکار ہو تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتا تو اس کی یہ درگت نہ بنتی۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سوچ سراسر گمراہی ہے۔ دنیا کا یہ اسٹیج صرف ایک امتحان گاہ ہے، فیصلہ گاہ نہیں۔ اصل فیصلہ اس وقت ہوگا جب یہ عارضی اسٹیج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ نقطہ واقعی زاویہ نگاہ بدل دینے والا ہے کہ ہم فوری نتائج کو حتمی نتائج سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن اگر دنیاوی کامیابی، محل اور دولت ہمارا اصل ہدف نہیں ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس امتحان گاہ میں ہماری اصل ذمہ داری ہے؟ یہاں سے بات اس بہت بڑے اور بھاری عہد کی طرف مڑتی ہے جس کا ذکر اس تحریر میں کیا گیا ہے۔ وہ عہد جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کتاب اور جو علم دیا تھا، اس علم کو محض ذاتی جاگیر سمجھ کر چھپانے کے بجائے اسے پوری انسانیت میں پھیلانے کا ایک باقاعدہ اور پختہ عہد لیا گیا تھا۔ اور یہ کوئی عام سا زبانی وعدہ نہیں تھا، رائٹ؟ جی نہیں، اس عہد کی تفصیلات اور اس کی تاکید جس قدر بائبل کی کتاب استثناء یعنی بک آف ڈیوٹرونومی میں ملتی ہے وہ حیران کن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری اور الوداعی تقریر وہاں نقل کی گئی ہے اس میں وہ بار بار بنی اسرائیل کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ احکام اپنے دلوں پر نقش کرنا، یعنی صرف پڑھنا نہیں، دل پر نقش کرنا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو سختی سے سکھانا۔ بات صرف سکھانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے ہر وقت ان احکام کا چرچا کرنا۔ مزید یہ کہ انہیں اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور شہر کے دروازوں پر کندہ کر دینا۔ گھر کی چوکھٹوں پر تاکہ ہر آتے جاتے نظر پڑے؟ جی، اور پھر جب وہ فلسطین میں داخل ہوں تو کوہ ابال کے مقام پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کی یہ سارے احکام ان پر واضح طور پر کندہ کرنے کا حکم تھا۔ اتنا سب کچھ؟ اور شاید سب سے بڑی اور اہم ہدایت یہ تھی کہ ہر 7ویں سال ایک باقاعدہ قومی اجتماع کو لایا جائے جس میں پوری قوم کو، مردوں، عورتوں اور یہاں تک کہ بچوں کو بھی جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ سنائی جائے تاکہ کوئی بھی اسے بھولنے نہ پائے۔ ایک منٹ ذرا، مجھے یہ بات پوری طرح ہضم کرنے دیں۔ اتنی سخت تاکیدیں، روزمرہ زندگی میں اس کا اتنا عمل دخل، دیواروں پر لکھنا، ہر 7ویں سال پوری قوم کو سنانا، اس سب کے بعد تو یہ ناممکن ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اس کتاب کو بھول سکے۔ منطقی طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن ماخذ میں آگے جو لکھا ہے وہ پڑھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ لکھا ہے کہ اس عہد کے محض 700 سال بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ہیکل سلیمانی، جو کہ ان کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس کے سجادہ نشین اور یروشلم کے بادشاہ تک کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تورات نامی کوئی کتاب دنیا میں موجود بھی ہے۔ مطلب ایک پوری کی پوری قوم، ان کے محلات، ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا، اپنا آئین، اپنی سب سے مقدس کتاب ایسے کیسے گم کر سکتے ہیں؟ یہ راتوں رات نہیں ہوا، اور یہی وہ عمرانیات اور معاشرتی زوال کا نقطہ ہے جو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ ایک آہستہ آہستہ ہونے والا عمل تھا۔ جی، جب کوئی قوم علم کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کا عہد توڑ دیتی ہے تو زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کتاب کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑا جاتا ہے، صرف رسمی تلاوت رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ دوسرے مرحلے میں کتاب محض ایک متبرک شے بن جاتی ہے جسے چوم کر طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں جب وہ کتاب عملی زندگی سے مکمل طور پر کٹ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ الماریوں اور طاقوں سے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس علم کو دنیا کے حقیر مفادات کے خاطر بیچ ڈالا تھا، اور یہ صرف کسی پرانی دستاویز کے گم ہونے کا واقعہ نہیں تھا، یہ دراصل ایک قوم کے اجتماعی ضمیر اور ان کی روح کے گم ہونے کی داستان ہے۔ جب آپ اپنی بنیاد کو ہی فراموش کر دیں تو پھر آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ اسی سنگین غفلت اور عہد شکنی پر اس تحریر میں اتنی سخت گرفت کی گئی ہے۔ یہ زوال کا عمل واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی معاشرے کی بنیادیں اس حد تک کھوکھلی ہو جائیں، ان کا آئین اور ان کا رب سے کیا گیا عہد ان کی زندگیوں سے نکل جائے،
تو اس کا سب سے پہلا اثر ان کے اخلاق پر پڑے گا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ وہ معاشرہ سچائی اور انصاف سے کوسوں دور ہو جائے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بگڑے ہوئے معاشرے میں سچے اور اصول پسند لوگوں کے لیے زندہ رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ذرائع میں یہ واضح تنبیہ کی گئی ہے کہ جان اور مال کی سخت آزمائشیں تو آئیں گی، اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرف سے بہت سی تکلیف دہ باتیں، تانے اور گالیاں بھی سننی پڑیں گی۔ بالکل، اور یہ ایک ناگزیر نتیجہ ہے جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور مخالفین اخلاقی گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہے ہوں تو ان کے پاس دلیل نہیں بچتی۔ وہ تانے، الزامات، کردار کشی اور بیہودہ طرز کلام پر اتراتے ہیں، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ سچائی پر کھڑے ہیں ان کی جوابی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ بھی اسی سطح پر گر کر جواب دے؟ ماخذ بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس اشتعال انگیز صورتحال میں بے صبر ہو کر اپنا وقار نہیں کھونا، صبر اور خدا ترسی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ یہ سننا جتنا آسان ہے، عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ بالکل مشکل ہے۔ سچائی اور انصاف کی راہ پر ڈٹے رہنا، خاص طور پر اس وقت جب چاروں طرف گالیاں پڑ رہی ہوں، واقعی ایک انتہائی بڑے اور غیر معمولی حوصلے کا کام ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ آپ مخالفین کی اخلاقی پستی کو دیکھ کر اپنا اخلاقی معیار نہ گرائیں۔ آپ اپنی تہذیب، اپنی شائستگی اور اپنے اخلاق فاضلہ کو ہر حال میں برقرار رکھیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، محنت کر رہے ہیں اور گالیاں سن کر بھی صبر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس تحریر میں انسانی نفسیات کے ایک اور بہت ہی گھنونے پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جھوٹی تعریف والا پہلو۔ جی ہاں، وہ لوگ جو جھوٹی تعریف کی ہوس میں مبتلا ہیں، مطلب انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، معاشرے کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی قربانی نہیں دی، لیکن وہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیں۔ یہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ تو بالکل اس طالب علم کی طرح ہے جو کسی گروپ پروجیکٹ میں ایک لفظ نہ لکھے، کوئی ریسرچ نہ کرے، بلکہ شاید کام بگاڑا ہی ہو، لیکن جب کلاس کے سامنے پریزنٹیشن کا وقت آئے تو وہ سب سے آگے کھڑا ہو جائے اور چاہے کہ ساری واہ واہ، سارا کریڈٹ اسی کو ملے۔ مگر یہاں معاملہ کسی اسکول کے پروجیکٹ کا نہیں ہے، بلکہ سماجی رتبے اور روحانی پیشوائیت کا ہے۔ یہ مثال بالکل درست بیٹھتی ہے صورتحال پر۔ یہ دراصل منافقت اور اخلاقی کھوکھلے پن کی بدترین شکل ہے۔ معاشرے کے اس تضاد پر غور کیجیے۔ کس تضاد پر؟ ایک طرف وہ مخلص لوگ ہیں جو حقیقت میں پسینہ بہا رہے ہیں، سچائی پر کھڑے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور بدلے میں انہیں مخالفت، تانے اور تکلیفیں مل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو اندر سے بالکل خالی ہیں، جن کا کوئی کردار نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں متقی، دیندار، پارسا، مصلح اور دیانتدار رہنما کے عظیم الالقاب سے پکاریں۔ مفت کی عزت کمانا چاہتے ہیں۔ جی، وہ بغیر کسی قیمت کے عزت کے جھوٹے تمغے اپنے سینے پر سجانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک شدید اخلاقی بیماری ہے جو معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ لیکن اس تحریر کا اختتام ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرکار چھپتی نہیں ہے۔ ان ذرائع کا اختتام اس زبردست اور جلالت بھری یاد دہانی پر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ہستی کی نگاہ میں ہے جو زمین اور آسمان کا اصل مالک ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یعنی کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا؟ بالکل نہیں۔ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ خوب واقف ہے کہ کس نے اندھیرے میں بیٹھ کر سچی محنت کی ہے اور کون صرف کیمرے کے سامنے آ کر جھوٹی شہرت اور پارسائی کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کمال کا اور آنکھیں کھول دینے والا سفر تھا یہ۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پیروئیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سچائی سے فرار کے لیے کیسی کیسی ناممکن اور بے تکی شرطیں رکھتا ہے۔ جیسے وہ آسمان سے آگ کا نازل ہونا۔ بالکل، اور جب وہ شرط پوری بھی ہو جائے تب بھی اس کی انا اسے حق ماننے نہیں دیتی۔ ہم نے اس فریب کو سمجھا کہ دنیا کے اس عارضی محل کی ظاہری چمک دمک میں کھو کر انسان کیسے اس موت کے بلڈوزر اور حتمی کامیابی کو بھول جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سبق تھا۔
ہم نے تاریخ کا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا باب دیکھا کہ کیسے ایک قوم غفلت کا شکار ہو کر اپنی ہی مقدس کتاب اور اپنے عہد کو سینکڑوں سالوں کے لیے مکمل طور پر فراموش کر سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ لوگ کردار کی بھٹی میں تپے بغیر جھوٹی پارسائی اور عزت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری کڑیاں مل کر ہمیں یہ باور کرواتی ہیں کہ انسانی رویوں کی یہ خامیاں، یہ تکبر اور یہ غفلتیں صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہوں۔ صحیح بات ہے۔ تاریخ اور تفسیر کا یہ مطالعہ صرف معلومات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر جھانکنے اور اپنے آج کے رویوں کو درست کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے۔ بالکل، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کی یہ معلوماتی اور چشم کشا گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے آج کے اس پورے تجزیے کی روشنی میں ایک انتہائی اہم سوال ابھرتا ہے جس پر تنہائی میں غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگر تاریخ میں ایک شاندار عبادت خانے، طاقتور بادشاہوں اور بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کی موجودگی کے باوجود ایک قوم بتدریج زوال کا شکار ہو کر محض 700 سال کے عرصے میں اپنی سب سے اہم اور مقدس کتاب کا وجود تک بھول سکتی ہے، تو آج کے اس جدید دور کا کیا حال ہوگا؟ بالکل آج کے اس دور میں جہاں ہمارے چاروں طرف سمارٹ فونز، سکرینز اور معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے، ہمیں کیا چیز اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ہم نے بھی اپنی رہنمائی کے اصل سرچشموں کو محض ایک رسم یا طاق کی زینت بنا کر ان کا حقیقی اور زندہ پیغام فراموش نہیں کر دیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے گا۔ تو یہ تھی سورہ آل عمران رکوع 19 کی تفصیل، جس کو ایک کنورسیشن گفتگو کے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس میں کافی سارے سوالات اٹھائے گئے تھے اور جواب اس کے موجود تھے۔ آپ اپنے ذرا سا ٹیسٹ لینے کے لیے اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کی آتشی قربانی کی شرط اور اس پر قرآن کا جواب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے فریب اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اور اہل کتاب نے اللہ سے کیا ہوا عہد کس طرح توڑا اور اس کا انجام کیا ہے؟ اور یہ جو انسان اپنے کاموں پر ستائش کا طالب ہے جو اس نے انجام ہی نہ دیے ہوں، قرآن پاک میں کس جگہ پہ آیا ہے؟ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔